اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ وقد اجیب عن الاشکال بوجوہ منہا ما عن بعضہم ان العلم غیر المعلوم فعند حصول ماہیت من الماہیات الخارجیت فی الذہن امران۔ کل کے درس میں وجود ذہنی پر ایک اشکال جس کے دو بیان تھے ایک لحاظ سے وہ بیان ہوا۔ دونوں اشکالات کا جو مشترک نقطہ تھا وہ یہ کہ ایک چیز ایٹ اے ٹائم دو چیزیں ہوں۔ پہلے اشکال کی بنیاد پر ایک ہی چیز دو مقولوں کے تحت مندرج ہو، دو مقولات کے تحت، اور دوسرے اشکال کے تحت ایک چیز دو انواع کے تحت مندرج ہو۔ ممکن ہے مقولہ ایک ہو لیکن وہی چیز ایک مقولے کی دو انواع کے درمیان، مثلا کیف ایک مقولہ ہے مقولات ارضی میں سے، لیکن آگے اس کی قسمیں دو انواع ہیں، کیف محسوس کیف نفسانی۔ تو ایک ہی چیز ہو، کیف محسوس کے اندر بھی مندرج ہو اور کیف نفسانی میں بھی مندرج ہو، دو انواع کے تحت ایک ہی چیز مندرج ہو۔ پہلے اشکال کا جواب تو کہہ دیا گیا تھا کہ دیا جا سکتا ہے کہ عرض کا ایک عام مفہوم ہے جو نو اعراض پر صادق آتا ہے، تو حرج نہیں ہے کہ ذہنی وجود پر بھی صادق آئے وہی مفہوم، کیونکہ جوہر کو خارج میں جب وجود پائے تو لافی موضوع ہونا چاہیے۔ ذہن میں قائم بالنفس جوہر ہو بھی تو اس کی جوہریت پر کوئی بڑا حرف نہیں آتا۔ لیکن دوسرا اشکال کہ ایک ہی چیز دو انواع کے تحت مندرج ہو، یہ اصعب تھا، مشکل تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیا گیا وقت اجیب عن الاشکال بوجوہ، چند طرح سے جواب دیا گیا اس اشکال کا۔ پہلا جواب جو بعض فلاسفرز نے دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ علم اور معلوم میں فرق ہے، علم اور معلوم میں فرق ہے۔ جب ہم عالم عین کی عینی حقائق کی ماہیات کا ادراک کرتے ہیں اور ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خود ماہیت اور دوسرا اس کا علم۔ ایک ماہیت اور دوسرا اس کا علم۔ جو ماہیت ہوتی ہے وہ جیسی خارج میں تھی ذہن میں بھی ویسی ہوتی ہے، یعنی اگر خارجی ماہیت جوہر کی تھی، جسم کا ہم نے ادراک کیا تو اس کا وجود ذہنی بھی جوہری کا وجود ہوتا ہے، اور وہ جوہر جیسے عالم خارج میں وجود لافی موضوع تھا، عالم ذہن میں بھی لافی موضوع ہوتا ہے اور قائم بالنفس نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے علم کے حصول کے بعد، یعنی خارج کی صفت، خارج کی ماہیت کے ذہنی وجود کے تحقق پانے کے بعد ہمارے نفس میں ایک حالت ایجاد ہوتی ہے، نئی حالت جو پہلے نہیں تھی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو علم چونکہ ہمارے نفس کی حالت ہوتی ہے، وہ ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہے، بالکل ایسے جیسے عالم خارج میں رنگ جسم کے ساتھ قائم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طول، عرض، عمق ہو، وڈتھ ہو، ہائٹ ہو، لینگتھ ہو اور خود بخود قائم ہو، کوئی جسم نہ ہو جس کی یہ لینگتھ ہے، کوئی جسم نہ ہو جس کی یہ وڈتھ ہے، کوئی جسم نہ ہو جس کی یہ ہائٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو حالت ہے ہمارے نفس کی جسے ہم علم کہتے ہیں، وہ کیف نفسانی ہے،
وہ ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہے، لیکن عالم ذہن میں جو وجود کا ذہنی، جو جوہر کا ذہنی وجود ہے وہ قائم بالنفس نہیں ہے، وہ نفس میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے جیسے اس کمرے کی بہت ساری اشیاء، میں آپ ہم میں سے ہر ایک جوہر ہے۔ اچھا جی، جواہر میں سے خوب یہ اجسام بھی کیا ہیں؟ جواہر ہیں۔ آیا یہ جوہر اب فی موضوع ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اذا وجدت فی الخارج وجد اللہ فی موضوع، یہ کسی کی گود میں نہیں ہے۔ یہ ٹیبل، یہ کرسی، میں آپ ایسے نہیں ہے کہ جیسے رنگ کپڑے کے ساتھ قائم ہے، اس طرح نہیں ہے، مستقل ہیں یہاں پر، لیکن پھر بھی ہم کمرے میں ہیں، ایک ظرف میں تو ہے نا، ظرف زمان اور مکان میں تو ہم ہیں۔ کائنات کی کوئی ماہیت، جو ماہیت ممکنہ ہیں، ظاہر ہے ماہیت ہے ممکنہ، ماہیت ممکنہ ایک اضافی وہ ہے، قید ہے۔ تو اس کائنات کی تمام ماہیات، خارجی حقائق، وہ ظرف زمان و مکان میں ہے، زمانے سے باہر نہیں ہے، مکان سے باہر نہیں ہے۔ تو مکان میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قائم بالزمان ہے یا فی موضوع ہے۔ زمانہ ظرف ہے، موضوع نہیں ہے۔ مکان جواہر کا مکان ہے، ظرف ہے، لیکن موضوع نہیں ہے۔ جیسے کپڑا سفیدی کا موضوع ہے یا ٹھنڈک کا موضوع پانی ہے، تو ذہن کی دنیا میں بھی ایسا ہے۔ عالم عین میں جواہر اگر ظرف میں ہو سکتے ہیں تو عالم ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ باؤ کا تجر و بائلہ، اگر عالم عین میں عینی حقائق کی دنیا میں جواہر ظرف زمان و مکان میں ہو تو ان کی جوہریت پر حرف نہیں آتا، پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ جوہر ہے، وہ عرض ہے۔ تو عالم ذہن میں چلے جائیں تو وہاں بھی ظرف ذہن صرف ظرف ہے جس میں یہ وجود رکھتے ہیں۔ باقی رہ گئی اس ظرف میں یہ وجود آنے کے بعد خود مظروف کی ظرف کی حالت، جس کو ہم نفسانی حالت کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں، وہ نفس کے ساتھ قائم ہے۔ جب تک اس کمرے میں یہ اشیاء نہیں تھی، اس کی حالت کچھ اور تھی، ایسا ہم کہتے تھے خالی ہے کمرہ۔ اب جب اشیاء رکھ دیا ہم کہتے ہیں جی کمرہ پر ہو گیا۔ یہ پر ہونا یہ کمرے کی صفت ہے جو کمرے کے ساتھ قائم ہے۔ بعض نے یہ جواب دیا۔ علامہ طباطبائی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے وجدان کے خلاف ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، آیا کبھی ہم نے اپنے نفس کی گہرائیوں میں یہ فیل کیا کہ وہاں دو چیزیں رکھ دی گئی ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک وجود ذہنی رکھ دیا گیا ہمارے ظرف ذہن میں، دوسری ہمارے نفس کی حالت بدلی ہے؟ نہیں۔ علم کیا ہے؟ وہ خود صورت کسی چیز کی اس کا نفس کے پاس حاصل ہونا۔ علم ہم کس کو کہتے ہیں؟ حصول و صورت الشیء، حصول و صورت الشیء، یہ نفس میں حاصل ہوتی ہے۔ خوب جی، حصول و صورت الشیء کیا کرتی ہے؟ نفس سے جہل کو دور کرتی ہے، اور یہی خود وہی صورت ہی ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک حیات حاصلہ للنفس ہو اور ایک وہ صورت ہو جس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں۔ وجود ذہنی الگ ہو، اس کے ظرف ذہن میں آنے سے پھر نمبر دو ایک ایونٹ ذہن میں رونما ہوتا ہو، اور وہ نفس کی حالت کا بدلنا ہو، اور اس نفس کی حالت کی بدلنے کی حالت کو ہم علم کہیں۔ نہیں، وہی حصول و صورت الشیء عند الذہن ہی علم ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ بعض اور فلاسفرز نے ایک اور جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، جب عینی حقائق کی تصویر، صورت جس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں جاتی ہے تو اس کی کھال اتار لی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ماہیت و حل خارجیہ جو اس کی ہے اس سے منسلخ ہو جاتی ہے۔ اس کی جو خارجی ماہیت تھی وہ اس سے اتار لی جاتی ہے، اور پھر اس کو ہم ذہن میں لے جاتے ہیں۔ جب خارجی ماہیت اترتی ہے تو وہ چیز جو خارج میں موجود تھی
اور جوہر تھی مثال کے طور پر، تو وہ منقلب ہو جاتی ہے کیف میں۔ جب اس کی خارجی ماہیت ہم اس سے اتارتے ہیں تو پہلے وہ چیز جو عالم خارج میں جوہر تھی اب کیف بن جاتی ہے، اور کیف کے معلوم ہے کہ وہ قائم بالموضوع ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیف نفسانی کیفیت اگر قائم بالنفس ہو بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہوتی ہی کیف ہے، ایک ہی مقولے کے تحت مندرج ہوتی ہے۔ یہ اشکال پیش نہیں آتا کہ ایک چیز دو مقولات کے تحت مندرج ہو، یا ایک مقولہ سے تعلق رکھنے والی چیز جو ہے نیچے کی دو انواع کے تحت مندرج ہو، یہ صادق یہ لازم نہیں آتا۔ اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ دیکھیں پانی ہے نا، پانی کو اگر ہم گرم کر دیں تو بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی پانی تھا، اب وہ جو مائعات والی اس کی صورت تھی وہ اس سے منسلخ ہو گئی، اتر گئی، گیس ہونے کی حالت اس پر طاری ہو گئی۔ اب آپ اسی کو کہتے ہیں اب یہ گیس ہے، لیکن اس کی صورت بدلی ہے، مادہ نہیں بدلا، وہی مادہ تھا، پانی والا مواد ہی تھا جو اب گیس میں تبدیل ہو گیا۔ یا گیس کو آپ اس وقت ہوا میں، فضا میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مالیکیولز موجود ہیں، کسی آلے کی مدد سے آپ ان کو تبدیل کر دیں کس میں، پانی میں، تو مواد تو پہلے سے ہے، مادہ تھا اس پانی کا فضا میں، وگرنہ آپ اس کو سے پانی بھی نہ بنا سکتے۔ آپ نے کیا کیا، اس مادے کو کنورٹ کر دیا کس میں، پانی میں، تو مادہ باقی رہتا ہے، صورت جیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب اشیاء ماہیات عالم خارج میں ہوتی ہیں تو وہاں ان کا وجود جب خارجی ہوتا ہے تو وہ مقولہ جوہر سے یا عرض سے ہوتی ہیں، جب ذہن میں جاتی ہیں تو جیسے پانی کا مادہ باقی رہتا ہے اور وہ گیس بن جاتا ہے، یہاں بھی ماہیت باقی رہتی ہے، لیکن وہ پہلے اگر جوہر تھی تو اب کیا بن جاتی ہے، کیف بن جاتی ہے۔ اس جواب کو بھی علامہ نے پسند نہیں کیا، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو کہا کہ جی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے اور وجود دو طرح کے ہیں، باہر وجود خارجی ہے اس ماہیت کا، پھر ماہیت باقی ہے اور ذہن میں وجود اس کا ذہنی ہے، تو اس کا کوئی قابل فہم معنی نہیں بنتا۔ بالخصوص جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ جواب بھی ان کی طرف سے ہے جو اصالت الماہیت کے قائلین ہیں، اصالت الماہیت کے قائلین ہیں، جواب ان کی طرف سے، اصالت الماہیت کے قائلین یہ کہتے تھے کہ وجود کا مفہوم اعتباری ہے، ہمارے ذہن نے فرض کیا، اصل کیا ہے، ماہیت ہے، تو یہ کیسی اصل ہے کہ جو رنگ بدلتی رہتی ہے، اصل ہمیشہ اپنی اصل پر باقی رہنی چاہیے۔ اگر ماہیت اصیل ہے تو خارج میں اصیل ہے، جب وہی ماہیت عالم ذہن میں جاتی ہے، آپ کہتے ہیں تبدل حاصل ہو جاتا ہے، ماہیت باقی بھی رہتی ہے۔ یہ کیسا تبدل ہے کہ ماہیت باقی بھی ہے، تبدیل بھی ہو گئی ہے، ایک چیز اے ہو بھی اور اے نہ بھی ہو، جب ذہن میں گئی تو پھر اصیل نہ رہی نا، ہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جاتی ہے ماہیت، تو آپ کے اصالت الماہیت کے مذہب کے ساتھ یہ جواب کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شبہ ہے، آپ نے پیچھے وجود ذہنی میں ہم نے ایک قول کیا پڑھا تھا کہ وجود ذہنی شبہ ہے، حکایت ہے فقط، وگرنہ اس کے ساتھ ذاتیات اس چیز کی محفوظ نہیں رہتی۔ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اس کی کھال اتار لیتے ہیں، وہ خارجی ماہیت ہی سے نکل جاتی ہے، تو پھر بچ کیا جاتا ہے، پھر حکایت ہی بچ جاتی ہے، پھر شبہ ہی ہے، پھر سایہ ہی ہے، اس کو ہم پہلے رد کر چکے ہیں۔ یہ اس اشکال کے دو جوابات آج کے درس میں ہیں۔ وقت اجیب عن الاشکال بوجوہ، یہ جو اشکال تھا کہ ایک ہی چیز وہ دو نوعین متباینین کے تحت مندرج ہوں، اس کا جواب دیا گیا ہے، چند ایک جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے منہا ما ان بعضهم، جو بعض فلسفیوں نے جواب دیا ہے کہ ان العلم غیر المعلوم، کہ علم معلوم کا غیر ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔
فَعِنْدَ حُصُولِ مَاهِيَّةٍ مِّنَ الْمَاهِيَّاتِ الْخَارِجِيَّةِ فِي الذِّهْنِ أَمْرَانِ، جب کوئی خارجی ماہیت حاصل ہوتی ہے ذہن میں تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک أَحَدُهُمَا الْمَاهِيَّةُ الْحَاصِلَةُ نَفْسُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ، ایک خود وہی خارج کی ماہیت ہے، یہی کتاب خارج میں جوہر تھی تو وہاں بھی علامہ کانت، ذہن میں بھی جوہر ہی بن کے حاضر ہوتی ہے، علامہ کانت فی الخارج، اور یہ اس کو جب ذہن میں جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں احوال معلوم، یہ معلوم ہے جو خزانہ ذہن میں ہے، وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ بِالنَّفْسِ، اور چونکہ یہ جوہر ہے تو یہ قائم بالنفس نہیں ہے، بل قائم بنفسه، بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، قائم بنفس ہی ہے، نہ قائم بالنفس ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کمرہ موجب نہیں ہے کہ یہ میز ہو، ظرف ہے اس کا، کمرہ نہ ہو توڑ دیں آپ تب بھی یہ میز ہے، لیکن کپڑے کو جلا دیں تو اس میں جو سفیدی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ جو معلوم ہے اس کا ذہن کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے جو سفیدی اور کپڑے کا ہے، بلکہ وہ ہے جو میز اور کمرے کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات۔ حاصل فی حصول الشیء فی الزمان والمکان، بنابراً یہ معلوم ذہن میں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جیسے کوئی چیز ظرف زمان و مکان میں ہو، اس کائنات کی تمام خارجی ماہیت ظرف زمان و مکان میں ہے، لیکن زمان اور مکان کے ساتھ قائم نہیں ہے، یہ ظرف ہے، صرف ان کا جگہ ہے۔ خوب جی، یہ تو پہلی چیز ہو گئی ماہیت حاصلہ خود۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والآخر صفت حاصلۃ للنفس، دوسری چیز وہ ہمارے نفس کے ساتھ ایک قائم صفت ہے، نفس میں ایک صفت آ جاتی ہے اس ظرف ذہن میں، اس ماہیت کے آنے سے، معلوم کے وہاں پر تشریف فرما ہونے سے نفس میں ایک صفت حاصل ہو جاتی ہے، صفت حاصلۃ للنفس قائمۃ بہا، یہ صفت نفس کے ساتھ قائم ہے، بالکل ویسے جیسے سفیدی کپڑے کے ساتھ قائم ہے۔ یطرد بہا عنہا الجہل، اس صفت کی وجہ سے نفس سے جہل طرد ہو جاتا ہے، جہل دور چلا جاتا ہے، جلاوطن ہو جاتا ہے۔ اب اس صفت کا نام کیا ہے؟ وَهُوَ الْعِلْمُ، اس کا نام علم ہے۔ وَعَلَى هَذَا، بنابراً فَالْمَعْلُومُ مُنْدَرَجٌ تحت مقولۃ الخارجیہ، ذہن میں جوہر کی جو ذہنی صورت اور ذہنی وجود حاصل ہوا وہ اب بھی اپنے خارجی مقولے کے تحت مندرج ہے، وہ اب بھی جوہر ہے، من جوہر او کم من او غیر ذالک، جو بھی خارجی مقولہ تھا وہاں بھی ذہن میں بھی وہی مقولہ ہوگا، لیکن رہ گیا علم، تو وہ کیا ہے؟ وَالْعِلْمُ کیف نفسانی، علم کیف نفسانی ہے، وہ نفس کی ایک حالت ہے۔ فلا اجتماع اصلاً، بس اجتماع نہیں ہے دو چیزوں کا، جوہر ذہن میں بھی جوہر ہے وہ الگ ہے، معلوم چیز ہے، اور ادھر نفس کی حالت ہے جو نفس کے ساتھ قائم ہے، وہ کیف ہے، کیف نفسانی ہے۔ فلا اجتماع اصلاً لا لمقولتین، نہ تو دو مقولوں کا اجتماع کہ پہلا اشکال آپ کہتے تھے ایک ہی چیز مقولہ کم کے تحت بھی مندرج اور مقولہ کیف کے تحت، یا مقولہ جوہر کے تحت بھی مندرج ہو اور مقولہ عرض کے ساتھ بھی مندرج ہو۔ ولا للنوعین من مقولۃ، اور نہ ہی ایک چیز ایک مقولے کی دو انواع کہ کیف نفسانی کے تحت بھی مندرج ہو ایک چیز اور کیف محسوس کے تحت بھی مندرج ہو، نہیں، یہ اشکال پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ جواب دیا گیا اصل اشکال کا، بعض لوگوں نے جواب دیا۔ علامہ طباطبائی کی رائے یہ ہے کہ یہ جواب اشکال کا درست نہیں ہے۔ وفیہ، اس جواب میں اشکال کیا ہے؟ انہو خلاف ما نجدہ من انفسنا عند العلم، فرماتے جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے نا تو ہم بالآخر علم ہمارے نفس کی حالت ہے، وجدانی حالت ہے نا، جس کا علم ہمیں حضوری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کو درد ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ خوب جی، جیسے جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے نفس کی دنیا میں، ہمارے ذہن کی دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ بھلا کتاب کے علم پر جب پہلے مجھے کتاب کا پتہ نہیں تھا اور اب نے میرے سامنے آگے یہ کتاب موجود ہے تو میرے نفس میں دو چیزیں، دو عامر تحقق پاتے ہیں عالم ذہن میں، ایک معلوم اور ایک علم ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
علم کیا ہوتا ہے؟ فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم، علم کے وقت ہمارے نفوس میں ایک صورت حاصل ہوتی ہے. خوب جی، عند العلم بشیء ہی بعینھا، خود وہی صورت ہی ہوتی ہے، نہ یہ کہ صورت معلوم کے نام پر بیٹھ جائے، پھر اس کے وہاں بیٹھ جانے کی وجہ سے نفس میں ایک اور حالت ایجاد ہو اور وہ نفس سے جہل کو طرد کرے. نہیں، خود یہی صورت جب آئی کتاب کی تو کتاب کے بارے میں میرا جو جہل تھا وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر اللہ حافظ ہو گیا، چلا گیا. تو یہی صورت ہی ہے، ہی بعینھا، یہ خود ہی سے صورت ہے، التی تطرد ان الجہل، جو ہم سے جہل کو نکال دیتی ہے، بھگا دیتی ہے. اور تصیر و وصفا لنا، اور خود یہی صورت ہماری صفت بن جاتی ہے. نتصف بہ، ہم اس کے ذریعے موصوف ہوتے ہیں. ہم پہلے جاہل کہلاتے تھے، اب عالم کہلانا شروع ہو جاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں. تو بس ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں امران ہی نہیں ہے، لہذا جواب ٹھیک نہیں ہے. ومنہا، جو جوابات اس اشکال کے دیے گئے ان میں ایک اور جواب، ام بعض القائلین باصالۃ الماہیہ، یہ جواب کس نے دیا ہے؟ وہ لوگ جو فلسفے میں اصالت الماہیت کے قائل تھے نا، جو کہتے تھے کہ اصل ماہیت ہے اس عالم میں، عینی حقائق کی دنیا میں، عالم عین میں ماہیات ہی ہیں، وجود کا ذہن مفہوم ایک اعتباری مفہوم ہے. ان لوگوں نے جواب ایک دیا ہے، وہ کیا ہے کہ ان الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، کہ وہ جو ذہن میں خارجی ماہیات کی صورت حاصل ہوتی ہے نا، وہ منسلخۃ عن ماہیتھا الخارجیہ، اس میں وہ خارجی جو ماہیت ہے وہ پائی ہی نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ماہیت خارجی ذہن میں خود وہی حاصل ہو، نہیں، وہ اس سے نکال لی جاتی ہے، اتار لی جاتی ہے. وَمُنْقَلِبَةٌ إِلَى الْكَيْفِ، اور جب وہ خارجی ماہیت ذہن میں آتی ہے نا تو وہ پہلے تبدیل ہوتی ہے کیف میں، پھر اسے اجازت ملتی ہے کہ آؤ آپ ذہن میں آ جاؤ. اچھا، بیان ذالک، اسی بات کو مزید کھولتے ہیں. اس کی وضاحت کیا ہے؟ ان موجودیت الماہیت متقدمۃ علی نفسہا، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک ماہیت ہے، ایک اس کی موجودیت ہے، موجود ہونا. کہتے ہیں موجودیت جو ماہیت ہے نا، ماہیت کی موجودیت وہ خود ماہیت پر مقدم ہے. فما قطع النظر عن الوجود لا ماہیت اصلا، لہٰذا اگر وجود نہ ہو تو کوئی ماہیت نہیں پائی جاتی. ظاہر ہے ماہیت جب وجود کا لباس پہنتی ہے تو تحقق پاتی ہے. والوجود الذہنی والخارجی مختلفان بالحقیقہ، ذہنی اور خارجی وجود ان کا اختلاف ایک چیز کی حقیقت میں ہے. فَإِذَا تَبَدَّلَ الْوُجُودُ بِسَيْرُورَةِ الْوُجُودِ الْخَارِجِ ذِہْنِيًّا، جب وجود تبدیل ہو جاتا ہے بسیرورت الوجود الخارجی ذہنیاً، کہ خارجی وجود ذہنی بن جاتا ہے، جب وجود میں یہ تبدیلی آ جائے تو جاز ان تنقلب الماہیہ، تو وہ ماہیت جو وجود کی برکت سے موجود ہوئی تھی جائز ہے کہ وہ ماہیت بھی کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے. کیسے تبدیل ہو؟ بِأَن يَتَبَدَّلَ الْجَوْهَرُ أَوِ الْكَمُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَيْفًا، کہ وہ چیز جو جوہر تھی یا کم تھی یا کم کے علاوہ کوئی اور مقولے سے تعلق تھا اس کا، یہ یتبدل کیفاً، کیف بن جائے، جیسے گیس پانی بن جائے، اس طرح سے یہ جائز ہوگا. جب یہ تبدیلی آ گئی تو فَلَيْسَ لِلشَّيْءِ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ حَقِيقَةٌ مُعَيَّنَةٌ، بنابراین اصل میں مادے کی کوئی حالت معینہ نہیں ہے. اگر یہ کنڈیشن ہو تو پانی بن جائے گا، وہ کنڈیشنز ہو تو گیس بن جائے گا. اسی طرح سے ماہیت کی بذات خود کوئی معین کیفیت نہیں ہے. خارج میں ہو تو ماہیت خارجی بن جاتی ہے، جوہر بن جاتی ہے، یا کم بن جاتی ہے، یا کیف بن جاتی ہے، یا جو بھی مقولہ اس میں مندرج ہو جاتی ہے. ذہن میں جائے تو کیف نفسانی ہی بن کے جاتی ہے، خود اس کی معین حالت کوئی نہیں ہے. اچھا، فَلَيْسَ لِلشَّيْءِ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ
پس ایک چیز کی ذات کو اگر ہم دیکھیں نا، اس کی نہیں ہے حقیقت معینہ، کوئی حقیقت معینہ نہیں ہے، بل الکیفیت الذہنیت، بلکہ کیا ہے کہ ذہنی کیفیت اذا وجدت فی الخارج کانت جوہرا او غیرہ، آپ کے ذہن میں ایک چیز تھی، کیفیت تھی، ہم جیسے مثال دیتے رہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں گھر کا نقشہ تھا، جب تک وہ ذہن میں تھا وہ کیف نفسانی تھا، جب آپ نے گھر بنا دیا تو وہ جوہر بن گیا۔ الکیفیت الذہنیۃ اذا وجدت فی الخارج کانت جوہرا وغیرہ، والجوہر الخارجی اذا وجد فی الذہن کان کیفا نفسانیہ، اور خارجی جوہر جس کو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، جب وہ گھر آپ نے دیکھا، بنگلہ کوٹھی بنی ہوئی جس کو آپ نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، آپ کے ذہن میں نقشہ ہی نہیں تھا، اب جب اس کا نقشہ اور صورت ذہن آپ کے ذہن میں آئی تو وہ خارجی جوہر ذہن میں آ کے کیا بن گیا؟ کیف نفسانی بن گیا۔ تو بالکل وہی پانی والی کھیل ہے، پانی کے میٹیریل والی، کہ کبھی آپ اس کو گیس بنا دیتے ہیں، کبھی گیس سے اس کو پانی بنا دیتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہے۔ وَأَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذِّهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ، یہاں ایک سوال پھر انہی سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں کہ ذہنی جو ماہیت ہے وہ خارجی ماہیت کے ساتھ مباینت رکھتی ہے یا نہیں؟ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ ما ان المدعا حصول الاشیاء بانفسها فی الذہن، جبکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ چیزیں ذہن میں خود ہی حاصل ہوتی ہیں، وگرنہ تو علم باطل ہو جائے گا، مطابقت نہیں ہوگی۔ تو وَهُوَ يَسْتَدْعِي اصلا مشترکا بینہما، کہتے ہیں کہ یہ جو مباینت ہے نا ماہیت ذہنی کی خارجیہ کے ساتھ، اس کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مشترک امر ہونا چاہیے، جیسے گیس اور پانی کے درمیان ایک مشترک وہی مادہ ہے، وہی مالیکیولز ہیں، ان کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں۔ فَيَكْفِي فِي تَصْوِيرِهِ أَن يُصَوِّرَ الْعَقْلُ، بنابراین کافی ہے کہ یہ اصل مشترک کو آپ کیسے وہ ڈھونڈیں، کیسے اس کو تصویر کریں۔ فَيَكْفِي فِي تَصْوِيرِهِ، ان ذہنی اور خارجی ماہیت کے درمیان جو مشترک چیز ہے نا، اس کے تصور کے لیے کافی ہے کہ ان یصور العقل امرا مبہما مشترکا بینہما، کہ عقل ان دونوں کے درمیان ایک امر مبہم مشترک کو تصور کرے۔ بھلا آپ یہ نہیں کرتے؟ پانی اور گیس کی مثال میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مادہ ہے جو کبھی مائعات میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی اس مادے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ ایک امر مبہم ہے جس کو مادہ کہتے ہیں، کبھی گیس بن جاتا ہے، کبھی مائع بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک امر مبہم ہے ماہیت نام کی، خارج میں اس کا خارجی وجود بن جاتا ہے، ذہن میں کیف نفسانی بن کر ذہنی وجود بن جاتا ہے۔ فَيَكْفِي فِي التَّصْوِيرِ أَن يُصَوِّرَ الْعَقْلُ أَمْرًا مُبْهَمًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا يُصَحِّحُ بِهِ أَنَّ مَا فِي الذِّهْنِ هُوَ الَّذِي فِي الْخَارِجِ، اس امر مشترک کے ذریعے کون سا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ذہن میں یہ وہی ہے جو خارج میں تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہی مادہ ہے جو پانی تھا اور اب گیس بن گیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ وہی مالیکیولز ہیں، وہی مادہ ہے جو پہلے گیس تھی اب پانی بن گیا ہے۔ تو ماہیت کے ذہنی اور خارجی وجود کا بھی معاملہ ایسا ہی، کما یصور المادۃ المشترکۃ بین الکائن والفاسد المادیین، جیسے کہ عقل تصویر کرتا ہے مادہ مشترکہ کی بین الکائن والفاسد مادیین، دو فاسد اور دو کائن اور فاسد مادی، دو کائن، کائن کائنات کا واحد ہے نا کائن، اور فاسد جو جیسے کائن پانی ہے، جب پانی فاسد ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ گیس، تو گیس کائن ہو جائے گا، پانی فاسد ہو جائے گا۔ الٹے چکر میں کیا، آپ گیس سے پانی بنا لیں تو گیس فاسد ہوگی، پانی کائن ہوگا، اور دونوں مادی ہیں، ان میں بھی تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مادہ مشترک تصور کرتے ہیں۔ خوب جی، یہ جواب تھا بعض لوگوں کا۔ علامہ طباطبائی اس جواب کو بھی قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں اس کے جواب میں دو اعتراضات ہیں۔ نمبر ایک، انہ لا محصل لما ذکر من تبدل الماہیہ، کہ کوئی معنی محصل نہیں ہے اس بات کا کہ جی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ واختلاف الوجودین فی الحقیقہ، اور یہ کہ اختلاف کس میں ہے؟ دو وجودوں کا ہے، وجود ذہنی اور وجود خارجی آپس میں مختلف ہیں،
اختلاف وجود میں ماہیت وہی رہتی ہے. کہتے ہیں بھلا آپ کون ہیں؟ آپ تو اصالۃ الماہوی تھے، آپ تو وجود کو اصلاً حقیقت ہی نہیں سمجھتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ بس جی وجود کا فرق ہے، وہاں وجود ذہنی اور یہاں وجود خارجی ہے. یہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ کے اپنے جو فکری بنیاد ہے اس کے ساتھ یہ جواب سازگار نہیں ہے. بنا علی ما ذهب الیہ من اصالۃ الماہیہ و اعتباریت الوجود. حالانکہ آپ نے کیا مذہب اپنایا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ماہیت اصیل ہے اور وجود اعتباری ہے. خوب جی. ثانیاً دوسرا جواب یہ ہے انہم فیما ان القول بالشبہ. اگر ہم آپ کے جواب کا نچوڑ نکالیں نا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وجود ذہنی شبہ ہے. شبہ کا قول پہلے بیان ہو چکا ہے. بنا علی ما التزم به من المغایرۃ الذاتیہ بین الصورت الذہنیہ والمعلوم الخارجی. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مباینت ذاتی ہے، خارج میں جو چیز ہے وہ جوہر ہے، ذہن میں جو ہے وہ کیف ہے. ان میں ذاتی تباین ہے. ذاتی تباین کا قول وہی کرتے تھے جو کہتے تھے کہ شبہ اور چیز ہے، جس کی شبہ ہے وہ اور ہے. دیوار پر بنی ہوئی تصویر شیر کی یہ رنگ ہے اور شیر شیر ہے، یہ صرف اس کی شبہ ہے، ایک حکایت کرتی ہے صرف. تو اس طرح سے تو ان میں تباین ہوگا، بس علم میں اور معلوم میں تباین ہو جائے گا، جو پہلے ہم رد کر چکے ہیں کہ پھر ہمیں کسی بھی چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا. فَيَلْحَقُهُ مَا لَحِقَ مِن مَحْظُورِ السَّفْسَتَةِ. بنابر اگر اس قول کو ہم مان لیں تو اس سے سفسطہ لازم آتا ہے. آپ ریئلسٹ نہیں بن سکتے، آپ سفسطائی ہوں گے جو یہ کہے گا کہ جی بس اصل جو ہے نا میرے تصورات ہے، پتہ نہیں یہ خارج کے ساتھ مطابقت بھی رکھتے ہیں یا نہیں ہے. حق و باطل درمیان سے اٹھ جائے گا. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی اہل بیت الاطہار.